اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستانی اساتذہ کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ہم بچوں کو بار بار تلقین اور تاکید کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم ان کو اسائنمنٹس اور گھر کا کام تو دے دیتے ہیں، لیکن جب صبح وہ ہمارے پاس لوٹ کر آتے ہیں تو 50 میں سے بمشکل ہی 7-8 بچوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم ہر حربہ اپناتے ہیں تاکہ بچے ہماری بات مانیں، ہماری ہدایات پر عمل کریں، مگر اب تو یہ ہمارا معمول بن گیا ہے کہ ہم بچے کو کام دیتے ہیں، صبح ہمارے پاس خالی ہاتھ لوٹ کر آتے ہیں، اور یہ بات ہمیں فرسٹریشن اور مایوسی کا شکار بناتی ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آخرکار ایسی کیا وجہ ہے کہ بچے ہماری ہدایات کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخرکار بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے، آیا بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا ہماری ہدایات میں کوئی کمی ہے۔ اب اگر 1-2 بچوں کی بات ہو تو چلے ٹھیک ہے، لیکن 50 میں سے 50 بچے اگر ہماری بات نہ مانیں تو کیا وہ 50 ہی غلط ہے یا ہماری ہدایات میں کچھ نہ کچھ کمی ہے؟ اس مسئلے کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو پہلی وجہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کلاس صرف ہماری کلاس نہیں ہوتی، وہ 7-8 ٹیچرز کی بیک وقت کلاس ہوتی ہے۔ اگر ان 7-8 ٹیچرز میں سے 4 ٹیچرز بھی بچوں کو کام دے یا مختلف قسم کی ہدایات دے یا ٹاسک دے تو بچہ خود کو ان انسٹرکشنز اور ان ہدایات کا قیدی سمجھتا ہے، وہ اسے اپنی آزادی پر قدغن سمجھتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کر سکتا یا ان ساری ہدایات پر عمل نہیں کر سکتا، یا کم سے کم اگر وہ یاد کرنے کی کوشش بھی کرے تو چند ہی اسے یاد رہ جاتی ہیں اور باقی بھول جاتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے اوور لوڈیڈ انسٹرکشنز، یعنی کہ حد سے زیادہ انسٹرکشنز جب ایک بچے پر لوڈ ہوتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے یا وہ نہیں کر پاتا، پھر ہم اس بچے کو غیر ذمہ دار بچے کا خطاب دے دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بچے کی نظر میں تو ہماری ہدایات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ جو ہم ہدایات دیتے ہیں نا، انسٹرکشنز دیتے ہیں، وہ ون سائیڈڈ ٹریفک ہوتی ہے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بات ابھی نکلی نہیں ہے اور بچہ اسے پورا کرے، حالانکہ کچھ باتیں جواب طلب ہوتی ہے، اس کے لیے سوالات کرنے پڑتے ہیں، تو ہم پہلے سے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ خبردار ایک بار سننا ہے، دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ تو کچھ بچے جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، ہدایات ان تک کنوے نہیں ہوتی یا پراپر کنوے نہیں ہوتی، پہنچ نہیں جاتی، اسے سوال کرنے کا حق نہیں ہے، پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اس نے پورا نہیں کیا۔ جب ہم کوسچن آنسر یا سوالات جوابات کی حوصلہ شکنی کریں گے تو بچے تک ہماری ہدایات آج سنی پہنچیں گی۔ تیسری وجہ ہے کہ ہم اپنی ہی کلاس کے بچوں کو بہت کم جانتے ہیں، ان کی جذباتی، نفسیاتی اور دیگر سماجی ضروریات سے ہم بالکل بے بہرہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بچے کی ضروریات کیا ہے، ایموشنل نیڈز کیا ہے، سائیکولوجیکل کیا ہے، سوشل نیڈز کیا ہے، بس ہم ان سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اس کا صاف صاف مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بچے کو وہ عزت دینا ہی نہیں چاہتے جس کے بدلے میں وہ ہمیں عزت دے۔ تو جب ہم کسی کو عزت نہیں دیں گے تو وہ ہماری بات کیوں مانے گا؟ ایک بچہ تو یہی سمجھے گا کہ میں کیوں اپنی ساری زندگی کسی کی اطاعت میں گزاروں، اس شخص کی اطاعت میں جس نے کبھی میری عزت ہی نہیں کی، تو مجھے جانتا تک نہیں۔ جب ہم کسی شخص کو شخصیت یا فرد نہیں سمجھیں گے یا انسان نہیں سمجھیں گے، اس سے کسی قسم کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ناکامی کا بہت زیادہ خوف رہتا ہے ہمارے بچوں کو، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی بچے کو اسائنمنٹ دے دیا، ہوم ورک دے دیا اور ساتھ میں بتا دیا کہ مسٹیک نہیں کرنی، غلطی نہیں کرنی، وہ بچہ تو کر ہی نہیں پائے گا کیونکہ وہ تو غلطی کرے گا، ان ناکامیوں کی وجہ سے وہ چیز چھوڑے گا کہ چلو چھوڑ دو، نہیں کرنا۔ ویسے بھی غلطی کر کے مار پڑنی ہے تو نہ کر کے مار پڑے، کوئی بات نہیں۔ تو اپنے بچے کو غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک انسان بنانے کی کوشش نہ کرے، وہ مسٹیکس کرے گا، غلطیاں کرے گا، سیکھے گا، آگے بڑھے گا، اور اگر آپ اس کو پرفیکٹ یا غلطیوں سے پاک انسان بنائیں گے کبھی غلطی نہیں کرے گا اور اسی اسنا میں وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ موٹیویشن کے بغیر کسی سے کام لینا یہ قطعاً خلاف عقل ہے۔ جب تک آپ نے کسی کو موٹیویٹ نہیں کیا ہو، اس سے کام لینا ایسا ہے جیسے کسی کو بھوک نہیں لگی اور آپ زبردستی کھلائے جا رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب تک ہم نے کسی بچے کو کسی کام کی ضرورت ہی محسوس نہیں کروائی ہو، اس کو یہ نہ لگے کہ یہ کام بہت ضروری ہے، تب تک نہیں کرے گا۔
زور زبردستی جرمانے لگائیں، پٹائی لگائیں، ڈانٹے، کچھ بھی کرے نہیں کرے گا. ایک دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا، تیسرے دن چھوڑ دے گا. جب کسی کو انسپائر کر لیا اور موٹیویٹ کر لیا پھر اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود کرے گا. تو میرے محترم ٹیچرز، موٹیویشن اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانے سے پہلے بھوک ضروری ہے. ہدایات سادہ زبان میں دیں، بچے کی زبان میں، اس کے لرننگ سٹائل میں. بچے کو سوال کرنے کا حق دیں اور اوور لوڈیڈ یا حد سے زیادہ انسٹرکشن یا انفارمیشن بچے کو نہ دیں. وہ بھول جاتا ہے، وہ معصوم ہے. بچہ ہمیشہ وہ ہدایات پورا کرنے کی کوشش کرے گا جس میں اس کو عزت جانے کا خطرہ نہ ہو. اس کو لگے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے عزت ملے گی، شاباش ملے گی، تو وہ کرے گا. پھر دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری بات کس طرح نہیں مانتے. اسی دعا کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں.